اوکے سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم ہو رہا ہے 12:52 12:52 ہو رہے ہیں. اور آج دن ہے، منگل کا دن تھا لیکن اب جو ہے نا وہ بدھ ہو چکی ہے. اور ڈیٹ ہے 16 اکتوبر 2024. تو کافی زیادہ چیزیں ہیں بیان کرنے کو. کل جو ہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکا کل، بلکہ جو ہے نا وہ ویڈیو اپلوڈ کی تو تھی لیکن وہ لیکچر تھا دوسرا، وہ جو دادی ماں کی برسی تھی. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ جو بائی دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لیکچر دیا تھا وہی اپلوڈ کر دیا تھا، لیکن جو ایک ڈیلی ڈائری تھی نا وہ نہیں میں کر سکا. تو پچھلے دن کی چیزیں بھی آج جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. فرسٹ آف آل تو آج کل پورے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کہ بھائی لاہور EGC کیمپس ریپ کیس. تو اب اتنا گرے میٹر ہے نا اس معاملے کے اندر کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ چیز نہیں مل رہی کہ ہاں یار یہ ہوا تھا اور یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. وہ اتنا گڑبڑ کر چکے ہیں اس پورے کیس کو، اتنا پلیوٹ کر دیا انہوں نے کہ عام بندے کو جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ کیا ہوا ہے. مطلب اس کے اندر ہی جو ہے نا وہ پالیٹکس کو بھی ایڈ کر دیا ہے. اور اس آپ سوچیں تو صحیح، وہ 15 سال کی بچی ہے، 16 سال کی، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ ایج، لیکن چلیں ایک بچی کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ ہوا یا نہیں ہوا سمجھ ہی نہیں آ رہی. چلے فار انسٹنس اگر تو جو سوشل میڈیا کے اوپر ریوالو کر رہی ہے جتنی بھی نیوز، اگر تو وہ سچ ہے، ٹھیک ہے نا، مان لیتے ہیں کہ وہ سچ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہے نا وہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک پان شاپ کے اوپر، میرا دوست بھی تھا، تو ہم نے یہی والی بات کر رہے تھے. تو ایک بندہ اٹھ کے آ کے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. تو وہ اب جو ہے نا اس نے ایک علیحدہ ویو پیش کر دیا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ بندہ جو پنجاب کالج کا ہیڈ ہے، پتہ نہیں کیا عمران، پتہ نہیں اس طرح کا کوئی نام ہے، ڈان نیوز چینل بھی انہیں بھائی صاحب کا ہے. اور وہ جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے کی طرح ہے، یعنی PMLN میں نا اس کا بڑا ہاتھ ہے. تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ PTI والوں نے یہ والا کیس پورا رچایا یا کیا معاذ اللہ جو بھی ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ PMLN کو بیش کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ یہ سوچیں تو صحیح کہ ہر معاملے میں جو ہے نا وہ پولیٹکس کو لے آئے ہیں. لبرلز علیحدہ اٹھ پڑے ہیں، اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. یعنی ہر بندہ جو ہے نا وہ اس کیس کو اپنی شیلڈ بنا کے نا اپنے تھاٹس کو پروو کر رہا ہے. لبرلز کہہ رہے ہیں، وہ اپنا نعرہ اٹھا رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ مولوی غلط ہیں اور یہ ہیں، اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا اس کے ساتھ پھر بھی ایسے ہو گیا، تم حجاب کو کہتے ہو، حجاب کیوں کریں، ہم کریں نہ کریں ایک ہی بات ہے. یعنی ہر بندہ پالیٹکس والے اپنی چیزیں ایڈ کرنا شروع ہو گئے بیچ میں. اور وہ کیس جو تھا، اصل جو کیس تھا وہ دب گیا. آپ یہ سوچیں تو صحیح، پنجاب پولیس نے جو گنڈے پالے ہوئے ہیں انہوں نے علیحدہ بدماشی جو ہے نا وہ پھیلائی ہوئی ہے. وہ علیحدہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں. SHO صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر چلے جائیں ورنہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا. وہ وائس نوٹس چل رہے ہیں کہ ٹیچر کہہ رہی ہیں جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا تب آپ کرنا. میرا بھائی جو ہے نا وہ رفا کالج کے اندر پڑھتا ہے، ہمارے فیصل آباد کے اندر جو پنجاب کالج ہے نا اسی روڈ کے اوپر رفا کالج بھی ہے. تو آج وہ والا پنجاب کالج بھی بند تھا. تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی کیا سین تھا وہاں پہ. میں بھی پنجاب کالج کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نے وہیں سے کی ہے. تو کہتا جی کہ وہ رفا کالج کے اندر لڑکیوں نے کہا کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، لڑکوں نے کہا ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے. انہوں نے جناب باقاعدہ کہا ہم آپ کو سسپینڈ کر دیں گے، ہم جو ہے نا وہ آپ کی رول نمبر سلپیں روک لیں گے، اور جب آپ کے ساتھ ہوگا تب آپ کرنا. اب واللہ تعالیٰ عالم اس بات میں کتنی سچائی ہے، لیکن دنیا جس دہانے پہ آگے کھڑی ہو چکی ہے تو اس طرح کی باتیں سن کے جو ہے نا وہ شوق نہیں لگتا. ایسا لگتا ہے کہ ہاں یار نارمل سی بات ہے، کہہ دی ہوگی کسی نے وغیرہ. ٹیچر کہہ رہی تھی لڑکیوں کو کہ جب آپ کے ساتھ ہوگا نا تب آپ جو ہے نا اتنا شور و گل میں چاہیے گا، تو آپ لوگوں کو جو ہے نا اتنا وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں، اب اس کی روٹ کاز کے اوپر نہیں جا رہے کہ یار یہ اس طرح کے کیسز یہ ہو کیوں رہے ہیں. وہ ایک یونیورسٹی تھی، وہاں بھی جو ہے نا پورا ایک سکینڈل چلا کہ پرنسپل صاحب مل کے جو ہے نا وہ لڑکیوں کے سکینڈل بناتے ہیں، بعد میں ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ٹیچرز انوالو ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، چلے مان لیتے ہیں کہ وہ جو بھی ریپ کیس تھا وہ بالکل سچ ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ اس کو دبانے کی کیا ضرورت تھی. اس پنجاب کالج کو یہ والا کیس دبانے کی کیا ضرورت تھی. وہ CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کر رہے ہیں، بچوں کو اوپریس کر رہے ہیں، کیمرز انہوں نے اتار دیے ہیں، نیوز چینل پہ جو ہے نا وہ نہیں کھل کے بات کر رہے کیونکہ ہاتھ پڑتا ہے ہر جگہ. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر چلے مان لیتے ہیں کہ وہ والا کیس ہوا ہے، تو پنجاب کالج کو چاہیے تھا کہ اس گارڈ جس نے بھی کیا ہے اس کو بھائی تو پیش کر دے، اور تو یہ بیان دے کہ اس کو میں اپنے کالج میں پھانسی دوں گا. بلیو می اور ناٹ، اگر یہ پنجاب کالج یہ والا کام کر دیتا نا کہ بھائی ہمارے کالج میں یہ والا، اتنے قیامت ٹوٹ پڑی.
جس بندے نے کیا اس کو کیفر کردار تک ہم پہنچائیں گے. پنجاب کالج میں اگر اس بندے کو پھانسی مل جاتی نا, لوگوں نے پنجاب کالج کو باپ مان لینا تھا, پنجاب کالج کو سر پہ اٹھا لینا تھا, پورے فیصل آباد میں ڈنکا بج جانا تھا, فیصل آباد کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ڈنکا بج جانا تھا کہ پنجاب کالج دا فائنسٹ کالج ایور, کہ انہوں نے جو ہے نا وہ جسٹس کا ساتھ دیا. یہ اللہ کا قانون ہے, اگر آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں, حق آپ کو اٹھا کے جو ہے نا وہ آسمان کی اونچائیوں پہ جو ہے نا وہ پہنچا دیتا ہے. اگر آپ یہ والا کام کر دیتے, ٹھیک ہے یار آپ کے کالج کی ریپوٹیشن ہے, اس سے زیادہ بڑھ جانی تھی. میں ان کی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ وہ اپنی ریپوٹیشن کے لیے سزا دے دے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان کو یہ سب کچھ دبانے کی کیا ضرورت تھی یار. ہوا ہے تم لوگ اس کو سر عام پھانسی دو, اس کو جو ہے نا وہ رجم, اگر تو وہ شادی شدہ ہے تو اس کو اتنا زمین کے اندر جو ہے نا وہ گاڑ کے مٹی کے اندر دبا کے اس کو پتھروں سے سنسار کرنا چاہیے تھا, اور اگر نہیں اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ اس کو 80 کوڑے مارنے چاہیے تھے. یہ ہے اسلام کی سزا. اب آپ جو ڈاکٹر سار احمد کی بات جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت تھی, انہوں نے کہا کہ اسلام کی جو سزائیں ہیں نا وہ بڑی انصاف کے اوپر مبنی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, قتل کرتا ہے انسان, یا چلے اس سے نیچے آ جاؤ, یہ ریپ کیس ہوا, اب اس بندے کو اٹھا کے جو ہے نا وہ جیل میں ڈال دیں گے, پیچھے اس کی فیملی سفر کرے گی. اب قصور اس کی فیملی کا تو نہیں ہے, قصور تو اس دجال کا ہے, قصور تو اس بے غیرت آدمی کا ہے. سفر کیا کر رہی ہے, پورا اہل خانہ سفر کر رہا ہے, اس کو ان کو قید میں ڈال دیا, بچے بھوکے پڑ رہے ہیں وہاں پہ, بیوی جو ہے نا وہ علیحدہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی کہ یار ہم اب کیا کریں. اسلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارو, اگر تو وہ شادی شدہ نہیں ہے, اگر تو وہ دوسرا ہے تو اس کو سنسار کرو. اور جو ہے نا وہ ایک جماعت, اللہ نے کہا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ اہل ایمان کی جماعت کھڑی دیکھ بھی رہی ہو, عبرت بھی حاصل کرے. خدا کی قسم ایک پھانسی چڑھ گئی نا پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی, ریپ کیس کے عوض یا قتل کے عوض یا جادوگر کو یا کسی بھی کالا جادو کی بات کر رہا ہوں, کسی بھی ایسے انسان کو سر عام پھانسی دے دی, خدا کی قسم وومن اتنی سیکیور ہو جائے گی, لوگوں میں اتنی حیا آ جائے گی. لیکن یہ کرتے ہی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام تو ہم نے اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا نا, ریپیل ہوتے ہیں یہ تو اسلام سے. اب ان کے گندے دماغ سے میں یہ والی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ پی جی سی سزا دے دیتا نا, اس کے جو اتنا بڑا پی ایم ایل این میں اس کا بڑا ہاتھ ہے جس کے پنجاب کالج ہے پورا, تو اگر وہ سزا دے دیتا چونک میں اپنے کالج میں اس کو پھانسی دے دیتا, تو میں کہتا ہوں کہ ان کی واہ واہ ہو جانی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں انہوں نے اس کیس کو دبایا, پنجاب پولیس کا سہارا لیا اور ٹیچرز کا سہارا لیا, اور پتہ نہیں کیا انہوں نے جو ہے نا وہ کچھ نہیں کیا. بیچاری بچی کی یار زندگی چلی گئی. اب اللہ تعالیٰ عالم, میں کچھ کھل کے بھی نہیں کہہ سکتا, مجھے خود نہیں پتا کہ یہ بات سچی ہے کہ نہیں سچی. لیکن مان لیتے ہیں کہ جو ریوالو, اور یہ کوئی پہلا کیس تھوڑی ہے کہ میں کہوں کہ یار ہاں یہ گرے میٹر ہے, یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے. موٹر وے کیس آپ کے سامنے ہے, زینب کیس آپ کے سامنے, اور لاکھوں کیس جو ہے نا وہ ایک تو وہ درج ہی نہیں ہوتے. ماں باپ جو ہے نا وہ اپنی عزت چھپانے کے لیے, اس بات کو دبانے کے لیے کہ یار ان کو بھی تو پتا ہے انصاف تو ملنا نہیں ہے, تو یار اس سے اچھا یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دو, قیامت والے دن انصاف لے لیں گے. تو آپ یہ سوچے تو صحیح, اتنا کچھ یار, مطلب بندہ اسپیچلیس نہیں ہو جاتا. کانسرٹس جو ہے نا وہ یہ ارینج کرتے ہیں, یہ سوچے تو صحیح یہ روٹ کاز کیا ہے, کہاں سے یہ والی چیزیں جنم لیتی ہیں. ماں کے پیٹ سے تو نہیں ریپسٹ نکلتے نا, وہاں اللہ تو با حیائی پیدا کرتا ہے. یہ انسان خود اپنی حیا نکال کے باہر پھینکتا ہے, اور اس طرح کی جو ہے نا وہ واقعات ہوتے ہیں. پی جی سی کانسرٹس کرتا ہے, یہ ہماری یہ چونک میں جو ہے نا وہ یونیورسٹی ہے, ایگریکلچر یونیورسٹی, مانی تانی یونیورسٹی ہے, ان کے کانسرٹس چل رہے ہیں, ان کے جو ہے نا وہ فن گالا چل رہے ہیں, ان کا جو ہے نا وہ گڑ میلے چل رہے ہیں, ان کے جو ہے نا وہ قوالیاں چل رہی ہیں, ان کے فیسٹیول چل رہے ہیں, ان کے جشن بہار آ جانا ہے, آگے سردیاں آ رہی ہیں, میں آپ کو دکھاؤں گا, بلکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اس یونیورسٹی کا تھا, تو یہ اس یونیورسٹی میں جشن بہارا کا جو ہے نا وہ پورا ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں لڑکیاں تیار ہو کے آتے ہیں, اور اتنا تیار کبھی شادی پہ بھی نہیں ہوئے ہوں گے جتنے ان ایونٹس کے اوپر ہوتے ہیں. تو جب آپ نے فحاشی کو اتنا نارملائز کر دیا, اور اس کو آپ نے لبرلزم کا نام دے دیا, اس کو جو ہے نا وہ آپ نے براڈر مائنڈ کا نام دے دیا, روشن خیال نام دے دیا اس کو جو ہے نا وہ آپ نے اتنا گلوریفائی کر دیا, پھر اس طرح کے کیسز سے پھر آپ جو ہے نا وہ پھر گھبرائے نا, پھر یہی چیزیں ہونی ہیں. اللہ کا قانون سنت اللہ التی قد خلت من قبل, اللہ کی سنت کو تم بدلتا ہوا نہیں دیکھو گے. اللہ نے کہا کہ جس معاشرے میں بھی فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی نا, اللہ اس معاشرے پہ ایسی ایسی بیماریاں نازل کر دے گا
کہ ان کے آباء و اجداد نے کبھی ان کا نام نہیں سنا ہوگا. اب آپ اپنے یہ ویڈیو یہیں پہ سٹاپ کریں, اپنے والدین کے پاس جائیں, یا دادا دادی اگر زندہ ہیں حیات اللہ ان کو صحت و تندرستی دے اور ایمان کی موت دے, اور اگر والدین زندہ ہیں تو ان کو بھی یہی, اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے. لیکن جائیں کسی اپنے ایلڈر کے پاس, اس کو پوچھیں کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے, اس کو پوچھیں کہ ایڈز کیا ہوتا ہے, اس کو نہیں, ان کو پوچھیں کہ یہ ہائپر سیکسولائزیشن کیا ہوتی ہے, ہائپر ٹینشن کیا ہوتی ہے, انسومینیا کیا ہوتا ہے, یہ سائیکوسس کیا ہوتا ہے, انزائٹی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا وہ اور کیا ایک بیماری کا نام ہے, اس طرح کی یہ جو مینٹل النسز ہیں, ان سے پوچھے تو صحیح یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں. وہ کہیں گے بچہ ہمارا پاگل ہو گیا, یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے, اس کو بھی ہاسپٹل دکھاؤ جا کے. تو اللہ اس معاشرے پہ پھر ایسی ایسی بیماریاں نازل کر دیتا ہے کہ ان کا نام جو ہے نا ان کے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوتا. اور آپ یہ حدیث ہے یہ, بلکہ یا آپ جا کے جو ہے نا وہ دیکھ لیں کہ آپ کے والدین نے نہیں نام سنے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ ہائپر ٹینشن کیا ہوتی ہے, انسومینیا کیا ہوتا ہے. بچہ کہتا ہے مجھے ساری ساری رات نیند نہیں آتی, موبائل چلا رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے اس کے اوپر پتہ ہی نہیں. ماں باپ علیحدہ پریشان ہے, بچہ علیحدہ اپنی زندگی سے بیزار ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے کانسرٹس جو ہے نا وہ عام کر دیے, بیکن ہاؤس کے کانسرٹس ہوتے ہیں, لیگیسی اسکول ہے کوہ نور میں, وہاں پہ کانسرٹس ہوتے ہیں, یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں ہوتے ہیں, ٹف یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور یہ جتنی بھی سارے یونیورسٹیز ہیں سب میں ہوتے ہیں, پنجاب کالج میں ہوتے ہیں, ساہا میں ہوتے ہیں, کپس میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. اور یہ کیا نام دے رہے ہیں ان کو جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ کا نام دے رہے ہیں. پھر یہ اس طرح کے کیسز نکلتے ہیں, آپ پریشان نہ ہوا کریں. یہ ہماری صحیح و فہم کی کرامت ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس سے کوئی جو ہے نا وہ پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ میرے اور آپ کی جو ہے نا وہ ہاتھوں کی کرتوت ہے. تو جب آپ نے اتنی فحاشی عام کر دی, پھر ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہے, ہر بندہ دیکھتا ہے. اب جو موبائل پہ وہ اب یہ لیتا اس ریپسٹ کے مائنڈ کے اندر, وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا بندہ پون ایڈکٹ نہیں ہوتا کیا؟ اور جو وہ موبائل پہ دیکھتا ہے اس کو اصل زندگی میں نہیں ملتا. اب آپ برین کو کیا پتا, وہ تو ویژولز دیکھ رہا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کو تو نہیں نا پتا کہ یار یہ میرے سامنے ہو رہا ہے یا یہ موبائل کے پیچھے کی دنیا ہے. وہ تو یہی دیکھتا ہے کہ یار ہاں جو مجھے نظر آ رہا ہے مجھے اصل میں بھی وہی چاہیے. میں اگر آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو میرے ہاتھ بھی اس چیز کو فیل کریں, میری جو ہے نا وہ انر ڈیزائر ہے وہ بھی اس چیز کو فیل کرے. اور جب جیسے یہ والا کیس سامنے آیا نا تو میرے ذہن میں وہ حدیث آ گئی, بلکہ واقعہ آ گیا پورا, کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے نا وہ ایک بندہ زنا کرتا ہوا پکڑا گیا. تو اس نے قسمیں کھانا شروع کر دی کہ یا امیر المؤمنین, اللہ کی قسم پہلی بار کر رہا تھا, اللہ کی قسم پہلی بار کر رہا تھا. عمر بن خطاب نے کہا میں مان ہی نہیں سکتا کہ تو یہ پہلی بار کام کر رہا تھا, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ کوئی انسان پہلی بار گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ وہیں پہ اس کا پردہ چاک کر دے. عمر بن خطاب کہتے ہیں میں مان ہی نہیں سکتا. انسان, اللہ کی سنت ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اللہ تعالیٰ آپ تنہائی میں جو بھی کام کرتے ہیں نا اللہ اس کو لوگوں کے سامنے لے آتا ہے. اگر آپ تنہائی میں نیک عمل کرتے ہیں اللہ اس کو بھی لوگوں کے سامنے لے آئے گا, خواہ آپ کو پسند ہو نہ ہو, اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے گا. آپ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں, کنسسٹنسی کے ساتھ توبہ نہیں کرتے اور اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے گا. تو یہ جو ریپ کے اس بندے نے ریپ کی ہے نا, یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ والی بات کہہ سکتا ہوں کہ اس بندے نے یہ والا پہلا کام نہیں کیا. یا جتنے بھی ریپسٹ آپ کو ملتے ہیں, جتنے بھی قتل کے کیسز ہیں, کوئی بھی ایسا گناہ ہے کہ جو منظر عام پہ آ جاتا ہے وہ بندہ پہلی بار نہیں کرتا. میں آپ کو دعوے سے میں یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ اس ریپسٹ نے یہ والا کام پہلی بار نہیں کیا. یا اس کو چھوڑو جو بھی ہے, کیونکہ ابھی مجھے پتا نہیں ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے, فیکٹس اینڈ فگرز پہ ابھی وہ گراؤنڈ پہ نہیں آئے تو میں ابھی کھل کے بات نہیں کر سکتا. لیکن چلے اس ریپیس کو چھوڑ دو, لاکھوں کروڑوں کے پیچھے گزر کے گئے ہیں وہ, ان کا کیا کریں. تو وہ جتنے بھی ریپس تھے نا وہ سب پہلی باری والا کام نہیں کرتے. یہ اینڈ پہ آ کے جب یہ ڈٹ جاتے ہیں ان کاموں پہ, تب اللہ عیاں کرتا ہے اور اللہ سامنے لے آتا ہے. انہوں نے اس معاملے کو دبایا اور اس کو جو نا وہ ختم کیا, اور وہ اتنا ہی دیکھو جتنا آپ نے غبارے کو جو نا وہ زور سے پکڑا وہ اتنا ہی پھٹ کے باہر آ گیا. جتنا آپ نے پریس کرنے کی کوشش کی, جتنا اسپرنگ کو آپ نے دبایا, وہ اتنی ہی فورس کے ساتھ جو نا وہ ریپیل ہوا. تو یہ تو ہونا ہی تھا. پھر اب پنجاب کالج کی ریپوٹیشن بھی خراب, انہوں نے کالج بھی تباہ کر دیے. یا لاہور میں واقع ہوا ہے, فیصلہ آباد میں پنجاب کالج بند ہے. تو اگر یہ سزا دے دیتا پوری امت کو صورت ٹکانے آ جانی تھی اور پنجاب کالج کا نام بھی ٹاپ پہ چلا جانا تھا. کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا وہ یہ گدی کے لیے اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں. آئی ایم سوری کہ میں یہ والے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے.
وہ گھر بار بیچنے کو تیار ہوتے ہیں کہ یار بس ہمارا ادارہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ٹاپ پہ آ جائے. تو اگر آپ یہ والی سزا دے دیتے, اسلام پہ تھوڑا سا عمل کر لیتے, تو آپ کا نام ہر بندے کی زبان پہ آ جانا تھا. یار پی جی سی جو ہے نا وہ جسٹس پہ مبنی ہے. لوگوں نے اٹھا کے اپنے بچے جو ہے نا وہ دوسرے کالج سے پی جی سی میں ڈال دینے تھے. لیکن جب آپ نے اسلام کو چھوڑنا ہے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے. پھر جو ہے نا وہ یہ میں کہتا ہوں کہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ دھچکے نہیں لگنے چاہیے اس طرح کی چیزیں سن کے. رات کو بیٹھا سبحان اللہ میں اتنا ڈپریسڈ ہو جاتا ہوں کبھی کبھی کہ یار اس دنیا میں کیا چل رہا ہے. کہیں زندہ لوگ جلائے جا رہے ہیں فلسطین کے اندر. آج کل یہ بھی نیوز ہر سٹوری پہ, ایک لاہور ریپ کیس کی, اور ایک جو ہے نا وہ جو فلسطین کے اندر وہ زندہ بچہ چل گیا. یار سوچو تو صحیح, یار بامبنگ ہوئی اور وہ آگ لگ گئی اور وہ بیچارہ زندہ چل گیا. یار اللہ اکبر. کہیں یہ ہو رہا ہے, کہیں لبنان کے اندر ہو رہا ہے, کہیں انڈیا میں ہو رہا ہے, کشمیر میں ہو رہا ہے, برما میں ہو رہا ہے, سیریا میں ہو رہا ہے, پاکستان میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, فحاشی اتنی عام ہو چکی ہے. یہ سب کچھ جب ایک بندہ ایٹ اے ٹائم سوچتا ہے دماغ ساتھ دینا بند کر دیتا ہے. اس دور پہ ایمان پہ ثابت قدم رہنا. اب وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم پہ ایسے ایام آ جائیں گے, کوئلہ ہاتھ پہ رکھنا تمہارے لیے جو ہے نا وہ آسان ہوگا rather than that کہ ایمان پہ ثابت قدم رہنا. کوئلہ ہاتھ پہ رکھنا تمہارے لیے جو ہے نا وہ آسان ہوگا, اتنا مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے ایمان پہ ثابت قدم رکھنا ایسے جیسے کوئلے کو ہاتھ پہ رکھ کے رہنا. تو اب وہی تو ہو رہا ہے, اور آگے بد سے بدتر کا سفر ہے. پولیٹیشنز اپنی جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں, وہ اس کو گرانے میں, وہ اس کو گرانے میں. اب چین کے دورے کے لیے آئے ہوئے ہیں, چین کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں, تو اب جو ہے نا وہ سب اس میں لگ گئے, پوری پالیٹکس وہاں لگ گئی. نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ انڈیا میں ملاقاتیں کرنے گئے ہوئے ہیں, پاک بھارت تعلقات بنانے گئے ہوئے ہیں, کفر اور اسلام کو جوڑنے جا رہے ہیں. خیر اسلام تو یہاں پہ بھی نہیں ہے. تو آپ یہ سوچیں یہ سب ہو رہا ہے, یہ سب ہو رہا ہے. سبحان اللہ. بندہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی بڑا پریشان ہو جاتا ہے. کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے میرے بھائی اور میری بہن, اپنی تن من دھن لگا دو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اللہ کے لوگوں تک اویئرنس, دا ٹرو ڈیفینیشن اینڈ ٹرو امیج, 4K 8K امیج آف اسلام لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ کہ جو لوگ جو ہے نا وہ اپنے اپنے کلسٹر بنائیں, اپنے اپنے جو ہے نا وہ لوگوں کو ہم خیال کریں, پھر جو ہے نا وہ جماعت کھڑی کریں, اور پھر جو ہے نا وہ للکاریں کہ بھائی اب تو نہیں چلنے دیں گے فحاشی. اور روٹ کو مارو نا, روٹ کو نہیں مارتے, روٹ کو نہیں مارتے. کتنا بچہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے پہنچا ہوا ہے, ٹھیک ہے پہنچا, اچھی بات ہے, کھڑے ہونا چاہیے, ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, لیکن یہ بچہ مسجدوں میں نظر نہیں آتا. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کنسسٹنسی نہیں ڈیولپ ہوتی, کنسسٹنسی سے ڈیولپ نہیں ہوتی. آپ ایک دن پروٹیسٹ کریں گے, اگلے دن اللہ ماشاء اللہ, اللہ سب پہ رحم کرے, آپ بھی جا کے جو ہے نا وہ گرل فرینڈ سے بات کر رہے ہوں گے, آپ بھی پھر پورن ایڈکشن میں ہفتے بعد مہینے بعد پڑے ہوئے ہوں گے. کنسسٹنسی اگر آپ کو چاہیے نا, آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا, آپ کو اپنی زندگی اسلام کے اوپر لے کے آنی پڑے گی. پھر یہ پروٹیسٹ چھوڑیں, آپ اس سے بڑے بڑے کام کریں گے. پھر یہ پروٹیسٹ جو نا وہ مزدور لوگوں کے لیے ہے پروٹیسٹ. جو قوت دار مومن ہوتا ہے نا, وہ پاور کو یہاں سے پکڑتا ہے جا کے. تو کب یہ پاور کب آئے گی, یہ کانفیڈنٹ کب آئے گا, یہ جماعت کب کھڑی ہوگی, جب یہ والی ڈیبیٹس مساجد میں ہوں گی. مسجدوں میں جب یہ والی ڈیبیٹس ہوں گی, نوجوان مسجد میں اکٹھے ہو کے جو ہے نا وہ یہ ڈسکشن کیا کریں گے کہ بھائی فحاشی کو کیسے روکنا ہے, لادینیت کو کیسے روکنا ہے, دین کو کیسے پھیلانا ہے, دین کو لوگوں کے سامنے گلوریفائی کیسے کرنا ہے. مولویوں کا مذاق اتنا اڑتا ہے, کتنا زیادہ اڑتا ہے, اللہ معاف کرے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں, جو بندہ بھی 19 منٹ سن کے یہاں تک آ گیا ہے نا, یہ میں آپ کو جو ہے نا وہ یہ والی جو ویڈیوز ہے نا, یہ پتہ نہیں کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا, مجھے تو نہیں پتا, لیکن جو ہے نا وہ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں. بائی دا مرضی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دین کی بات اگر میں کسی کے سامنے کرتا ہوں نا, تو وہ آگے سے مجھے اتنا نکرے لگا دیتا ہے, مجھے نہیں سب کوئی, جو بندہ بھی دین کی بات کرتا ہے, جو نوجوان بھی دین کی بات کرتا ہے نا, تو اس کو پتہ نہیں آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یہ پیچھے زمانے کے لوگ ہیں, ان کی بات ہاں ٹھیک ہے. وہ ریچول اسلام کہ جیسے ہی آپ گیدرنگ میں جا کے بیٹھتے ہیں,
لوگ اچانک سے جو ہے نا وہ چپ ہو جاتے ہیں اور وہ روایتی اسلام دکھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھائی گالیاں نہ نکالو، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ یار دیکھ لو یہ پھر ایسی گندی باتیں کر رہا ہے. اگلا بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ تو سچ ہے، وہ تو سچائی کے اوپر ہے، وہ تو اسلام کو پریکٹس کر رہا ہے، لوگوں کو اسلام کی بات بتاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ والا سلوک ہوتا ہے. آپ کو پتا ان چیزوں سے بچنے کے لیے نا، بچنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ معاف کرے، اسلام کا نام اگر لیا نا تو ڈٹ کے لیا ہے. لیکن میں جو پتہ کیا کرتا ہوتا ہوں، الحمدللہ میں جو ریاکاری میں نہ آ جائے یہ والی چیز، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اللہ پہ بھروسہ کر کے میں آپ کو یہ والی باتیں بتاؤں، کچھ باتیں جو ہے نیچے کی باتیں جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں قرآن پڑھاتا ہوں نا بچوں کو مسجد کے اندر، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میرا اس میں کوئی جو ہے نا عمل دخل نہیں ہے. ھذا وذالک کل من فضل ربی. لوگ اگر میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ یار میں مسجد میں جو ہے نا وہ قرآن پڑھاتا ہوں، تو وہ ایسے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، او مولوی صاحب اچھا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اوہ یہ تو وہ روایتی باتیں کرنا شروع کر دیں گے آپ کے ساتھ. لیکن جیسے ہی میں کہتا ہوں نا کسی کو آپ کیا کرتے ہو، میں کہتا ہوں کہ میں مسجد کے اندر جو ہے نا وہ بچوں کو موریلٹی کی کلاسز دیتا ہوں، اچانک ہی وہ ان کے ذہن میں تصویر ہی بدل جاتی ہے اور وہ اس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے سوچے کہ کیا دور آ چکا ہے یار. یہ سائیکالوجی سے میں کھیلتا رہتا ہوں لوگوں کی. میں ایک کسی کو میں نے کہا نا کہ یار میں قرآن پڑھاتا ہوں، تو وہ مجھے اتنا سائڈ لائن کر دیتا ہے کہ یار اچھا اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جاہل آدمی ہے یہ، قرآن پڑھاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے مولوی صاحب ہمارے بچوں کو بھی پڑھا دیں. ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کسی کو کہا کیا کرتے ہو آپ، میں نے کہا جی میں مغرب ٹائم جو ہے نا میں نے جانا ہوتا ہے. کیوں جانا ہوتا ہے، کہاں جانا ہوتا ہے، میں نے موریلٹی کی کلاسز دینی ہوتی ہیں ایک جگہ پہ. آؤٹ آف سڈن وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ کتنا ہی بڑا کام کر رہا ہے. حالانکہ یہی والا اس کی اندر سے جو ہاں والی آواز تھی نا وہ قرآن پہ آنی چاہیے تھی، لیکن نہیں آتی. مولویوں کا مذاق اتنا اڑ گیا، اتنا زیادہ اڑ گیا، اتنا انہوں نے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کروا دیا. اور کچھ لبرل لوگوں نے کر دیا. لبرل لوگوں کی زبان میں بات کرنی پڑتی ہے، یار موریلٹی کی کلاسز دیتا ہوں. سوچو کتنی جو ہے نا وہ شرم سے ڈوب بننے کے مقام ہے. یہ والے لبرلز کو جو ہے نا وہ اس طرح ان کے سامنے پتہ ہے میں یہ والا بات پتہ میں کیوں کرتا ہوں، کیونکہ میں ان کو بھی اس چیز کے اوپر لے کے آنے کی کوشش کرتا ہوں. بیک ان دا مائنڈ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے پتہ ہے یہ مولوی کو ناپسند کرتا ہے، یہ نفرت کرتا ہے مولوی سے، تو یار مولوی کا ٹیگ ہٹا کے وہ والی لینگویج، مولوی کی لینگویج ہٹا کے اس کو جو ہے نا وہ کوٹ کر کے نا کوئی اس کی زبان میں جو ہے نا وہ اس کو یہ والی بات بتاؤ کسی طریقے سے. یار اس کام پہ تو آئے یار یہ والا بندہ، اس کے بھی دل میں جذبہ پیدا ہو کہ یار میں نے بھی موریلٹی کی کلاسز دینی ہے. کتنا کول ورڈ لگتا ہے نا کہ میں اصل لفظ میں ابھی والا استعمال کروں تو وہ یہ کتنا کول لگتا ہے یار میں فلانی جگہ جو ہے نا وہ موریلٹی کی کلاسز دیتا ہوں. اور کتنا آؤٹ ڈیٹڈ لگتا ہے کہ یار میں مسجد میں قرآن پڑھاتا ہوں. حالانکہ استغفر اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص ہوا، بہتر نہیں سپرلیٹو ڈگری ہے، بہترین شخص ہوا ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کتنا بڑا مقام ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا کیریئر اعلیٰ سے اعلیٰ ہو. سب سے بہترین کیریئر تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا. لیکن وہ قرآن کو بھی اتنا لوگوں نے جو ہے نا وہ پیچھے کی چیز سمجھ لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انکول چیز ہے، لوگ جو ہے نا وہ مجھے اہمیت نہیں دیں گے. اور ایک اور سائیکالوجی ٹرک جو ہے نا وہ میں اپناتا ہوتا ہوں، وہ یہ کہ جیسے ہی میں کسی گیدرنگ میں جاؤں نا تو وہ جیسے مجھے سائڈ لائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، میں پتہ کیا کرتا ہوں، میں انگلش بولنا شروع ہو جاتا ہوں، میں انگلش میں بات کرنا شروع ہو جاتا ہوں. آؤٹ آف سڈن وہ سمجھتے ہیں کہ یار کتنا انٹلیکچوئل آدمی ہے. یہ حال ہے، یہ میں آپ کو اپنی زندگی کے پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میں نے نا ایک جگہ ٹاک دی تھی بائی دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک جگہ نا میں نے ٹاک دی تھی تو وہاں پہ جو نا میں نے نظام کی بات کی کہ بھائی اصل کام جو نا وہ نظام قائم کرنا ہے. پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے سامنے، مجمع تو نہیں مطلب کہ 50-60 لوگ تو بیٹھے ہی ہوئے تھے، انکل بیٹھے ہوئے ہیں، آنٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. ایک جب فیملی گیدرنگ تھی، اس فیملی گیدرنگ کے اندر جو ہے نا وہ میں نے پتہ نہیں کہاں گر گئی ہے، اس فیملی گیدرنگ کے اندر جو ہے نا میں نے ٹاک دی تھی کہ بھائی اسلام کا نظام اصل جو ہے نا وہ مقصد ہے، نظام قائم کرنا ہے. اس کے اندر جو ہے نا میں نے 1-2 انگلش کی لائنیں بولی تھی کہ جو ہے نا وہ اب میرے ذہن سے بھی وہ نکل رہی ہیں. کیا تھی کہ یار وہ میرے ذہن سے نکل رہی ہیں کہ اب جیسے جو ہے نا وہ ہو یار وہ کیا لائنیں تھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں if any classical Muslim scholar was here holding this microphone right now, you know what he was talking about?
He'll be talking about how to be a good person, how to wear proper clothes, how to wear proper hijab and all the stuff like that. He's kept it. وہ آگے نظام کی بات ہی نہیں کرتا. میری یہ ایک لائن اس آدھے گھنٹے کے لیکچر کو انہوں نے پیچھے کیا. میری 2-3 انکلز نے مجھے آ کے کہا کہ یار یہ تو انگلش میں بات کرتا ہے. یعنی میری نظام کی بات ان کو یاد ہی نہیں, اور ان کو صرف اتنا یاد رہا کیونکہ یار اس نے انگلش میں بات کی آج. یہ حالات ہیں. سیم بندے کو میں ایک بات سمجھا رہا ہوتا ہوں, وہ میری بات سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا, وہی بات اس کو میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں, وہ سمجھ جاتا ہے. یہ حالات ہیں. دور کیا جانا, میں اپنے آپ کو گھر کی ایگزامپل دوں. ایک دن میں نے پاپا کو کہا کہ پاپا میں نا باہر جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ, تو کیا میں جاؤں؟ کہا نہیں جانا, تو باہر نہیں جانا, تو بھائی آتے جا کے. اگلا دن آیا, میں نے کہا ڈیڈ کین آئی گو ود مائی فرینڈس فار ہینگ آؤٹ اینڈ could you please give me 1000 rupees because I had no money in my pocket. پاپا نے مسکراہٹ بھی دی, 1000 روپیہ بھی نکال کے مجھے دیا, کیا بیٹا جاؤ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں یہ والی چیزیں دیکھتا ہوں نا تو ہنسی بھی آتی ہے, رونا بھی آتا ہے, اسپیچ لیس ہو جاتا ہوں. یار انگلش کو لوگوں نے اتنا باپ بنا لیا ہوا ہے کہ جو بندہ بھی انگلش میں بات کر رہا ہوگا نا, ہم سمجھ جائیں گے یار والا بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے. تو جیسے ہی میں دوستوں کی گیدرنگ میں جاتا ہوں یا کہیں ایسی گیدرنگ میں جاتا ہوں جو مولویوں کا مذاق اڑاتے ہوتے ہیں نا, تو میں اپنی بات کو نا آؤٹ آف سڈن وہ برٹش ایکسنٹ اور وہ انگلش میں بات کرنا شروع کر دیتا ہوں. کچھ ایسی تھیوریز کے نام لے لیتا ہوں, نیوٹن کا نام لے لیتا ہوں, اور وہ ایڈم اسمتھ کا نام لے لیتا ہوں, ڈارون کا نظریہ ان کے سامنے غلط پروف کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی کچھ ایسی باتیں میں کرتا ہوں, اور کچھ ایسے مارنزم, لبرلزم, سیکولرزم, یو نو واٹ از کیپٹلزم, اور ورس کہہ رہا ہوں ویسٹ کا ایجنڈا, ایلومیناٹی, فری میسنز, دجال, یہ اس طرح کی ریلمز, پورٹلز, بلیک ہولز, گلیکسیز, یونیورس, یہ اس طرح کی جب میں باتیں کرتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار, حالانکہ یار انہی باتوں کو اگر میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو وہ کہیں گے کہ نہیں یار یہ مولوی بندہ ہے, اس کو کیپ کر دو, بوتل کا ڈھکن بند کر کے نا سائڈ پہ رکھ دو. اتنا بیزار ہے آج کا نوجوان بھی, آج کی عورت بھی, آج کا مرد بھی دین سے, مولوی سے. حالانکہ وہی باتیں میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوتا ہوں تو صاحب ایسے مان رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ باپ آ گیا, وہ بڑا انٹلیکچوئل آدمی ہے, اور لوگ میری بات سن بھی رہے ہوتے ہیں اور میں اندر سے ہنس رہا ہوتا ہوں یار یہ کیا دور آ گیا ہے. تو یہ ٹرکس, یہ سائیکولوجیکل ٹرکس میں اپناتا ہوتا ہوں. ان کے سامنے میں سائنس کھول دوں گا کہ یہ ہمارا پری فرنٹل کورٹیکس ہے, ہمارے برین میں اتنی جو ہے نا وہ اتنے فنکشنز ہو رہے ہیں. کچھ سائنس پڑھ کے میں ان کے ساتھ, سائنس اصل جو ہے نا وہ یہ, اگر میں اسلام کو سائنس کی بوتل میں ڈال کے دوں نا وہ گھٹ گھٹ پی جاتے ہیں. وہی اگر میں اس کو پیالے میں ڈال کے دوں اسلام کے تو وہ کہیں گے نہیں سائڈ لائن کر دو اس کو. یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں. تو یار بس نا میرے آپ سے بھی یہی والی گزارش ہے, آپ بھی یہی والی ٹرکس اپنائیں. آپ خود دیکھیں گے کہ یار لوگ آؤٹ آف سڈن آپ کی بات سننا شروع ہو گئے. ابھی آپ ان کے سامنے گئے نا کہ یار میں جو نا وہ تھیوریٹیکل فزکس کا انجینئر ہوں, تھیوریٹیکل فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, آؤٹ آف سڈن وہ آپ کی بات کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے. یا میں تھیوریٹیکل فزکس پڑھاتا ہوں, یا میں جو نا وہ ایسٹرونومی کے اندر میرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, یو نو the science of zodiac signs and جو بھی ہوتے ہیں اسٹارز, آؤٹ آف سڈن وہ آپ کی بات کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے. لیکن جیسے ہی میں کہوں گا نا کہ میں حافظ قرآن ہوں, وہ کہیں گے نہیں آپ جو نا وہ جمعرات کو آئیے گا, یا جمعرات کی جو ہے نا وہ شام کو آئیے گا, یا 11ویں میں بلا لیں گے آپ کو. آؤٹ آف سڈن وہ آپ کو کیپ کر کے سائڈ پہ کر دیں گے. تو میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اسلام کو پریزنٹ کرنا نا تو آج کی لینگویج میں پریزنٹ کریں, آج کی لینگویج میں جو نا اس کو پریزنٹ کریں. خدا را کچھ سائنس بھی پڑھے, یہ نہیں کہ سائنس کو سائڈ لائن کر دینا, نو, لیکن سائنس سے جو نا وہ اسلام پروو نہیں کرنا. یہ اصل بات یہ ہے, یہ نہ ہو کہ جو بات سائنس نے پروو کر دی ہاں آپ سمجھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, لیکن جو سائنس پروو نہیں کر رہی اور آپ کو یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. قرآن سے جو نا وہ قرآن جس چیز کو پروو کرتا ہے, بے شک سائنس نہ کرتی ہو, سائنس ابھی جو نا وہ اپنی ڈیولپمنٹ کو پہنچ رہی ہے, ابھی وہ ڈیولپڈ نہیں ہوئی, اب وہ جو ہے نا وہ ابھی انڈر ڈیولپ ہے. تو ابھی تو وہ ان فلسفوں تک پہنچ نہیں سکتی قرآن نے جو بیان کر دیے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ سائنس ایک چیز کو پروو کر رہی ہے اور قرآن میں اس کے الگ بات لکھی ہوئی ہے تو آپ کو نہیں جی قرآن پہ شک ہونے لگ جائے. نو,
ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں کرنا. سائنس پڑھنی ہے, انگلش پڑھنی ہے آپ نے, عربی پڑھنی ہے آپ نے, ان لینگویج میں جو ہے نا وہ لبرل کو لبرل کی لینگویج میں سمجھانا ہے, بچے کو بچے کی لینگویج میں سمجھانا ہے, بڑے کو بڑے کی لینگویج میں سمجھانا ہے. آپ کسی بندے سے ملیں, پہلے سٹے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ بندہ کی ذہنیت کا مالک ہے, اس لینگویج میں آپ نے اپنی بات کو ٹرانسلیٹ کر کے آگے بتانا ہے. جو لبے لباب ہے ساری ٹاک کا وہ یہ ہے کہ جس بندے سے بھی آپ نے ملنا ہے آپ نے اس کو اس کی لینگویج میں اسلام سمجھانا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ہے کہ آج پتہ کیا ہوا مدرسے کے اندر, مسجد کے اندر جو نا میں بیٹھا ہوا تھا, بچے بھی آج آئے ہوئے تھے, تو بچوں سے ایسے بات ہو رہی تھی, تو وہی چاچو تھے ایک بچے کی, تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے سنسنی پڑھنا. تو میں نے بچے سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کبھی چاچو سے پوچھا ہے کہ وہ آپ کو کیوں نہیں بیٹھنے دیتے میرے پاس؟ تو نہیں میں نے کبھی بھی نہیں پوچھا. میں نے کہا بیٹا کیوں کا سوال کیا کرو, پوچھو تو صحیح کیوں نہیں بیٹھنے دیتے آپ, کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بیٹا مجھے پوچھ کے بتانا. وہ اس کو چاچو نے کہہ دیا, وہ سمجھ رہا ہے یہی حق ہے اور یہی سچ ہے. وہ بچے کو کیوں کا سوال کرنے کی, کیونکہ سب کانٹیننٹ کے اندر بچہ سوال کرے تو اس کو بدتمیز سمجھا جاتا ہے, اس کی سوال کرنے کی صلاحیت ہی مر جاتی ہے. بڑا ہو کے بھی وہ جو اس کو سامنے والا بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ کہنا ہی ٹھیک ہے, کیوں کا کوسچن اس کے ذہن سے ہی نکال لیا جاتا ہے, بچہ کیوں کا سوال ہی نہیں کرتا. اب وہ دیکھو تو صحیح زندہ ایگزامپلس میرے سامنے کہ میں اسے پوچھا بیٹا کبھی آپ نے پوچھا ہے اپنے چاچو سے کہ یہ والے کیسا آپ کے پاس کیوں نہیں بیٹھنا, میرے پاس کیوں نہیں بیٹھنا؟ وہ کہتا نہیں. حالانکہ یار جنرل بات ہے, کوئی آپ سے کہے کہ فلانے بندے کے پاس نہیں جانا, آپ اس کو یہی کہو کہ بھائی کیوں, لیکن وہ بچے کے کیوں کا سوال ہی مار دیا. اور وہ جو نا مجھے بتا رہا تھا, وہ جو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ قائد صاحب نے جمعے کا خطبہ دیا انجینئر محمد علی مرزا کو غلط ثابت کرنے کے اوپر, تو بچہ سن رہا تھا, بچہ میرے پاس آ گیا, کہتا قائد صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا بیٹا کرو. کہتا قائد صاحب آپ انجینئر محمد علی مرزا کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بیٹا جانتا ہوں. تو قائد صاحب وہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 11-12 سال کا بچہ تھا, 12-13 سال کا بچہ. تو میں نے کہا بیٹا دیکھو اس دن جو قائد صاحب نے بیان کیا نا وہ غلط بیان تھا, وہ ان کو یہ والی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا. آپ کو جو ہے نا اس کو میں نے خیر بتایا, میں نے کہا آپ کو کسی اور دن سمجھاؤں گا, سنڈے والے دن جو ہے نا وہ ظہر کے بعد آپ لوگ آ کے بیٹھنا میرے پاس, تب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ دین کیا ہے. اور جو ہے نا وہ آپ نے یہ فرقہ وارث میں نہیں پڑھنا ہے, سیکٹزم میں نہیں پڑھنا, آپ نے اصل دین کو اسٹڈی کرنا ہے. تو وہ تو ان کو اتوار والے دن اف اللہ ولس انشاءاللہ میں ان کو سمجھاؤں گا. باقی آپ دیکھو تو صحیح کہتا کیسا میرا بڑا بھائی جو ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا کو سنتا تھا, تو میری ماما نے جو ہے نا وہ میرے چاچو کو بتا دیا کہ یہ جو ہے نا اس کو سن رہا ہے. چاچو کہہ رہے تو وہاں بھی ہو گیا, تو وہاں بھی ہو گیا. چاچو نے آگے بتا دیا امام صاحب کو, امام صاحب نے اس کے بڑے بھائی کو بٹھا لیا اور اس کو کہہ رہے کہ تو وہاں بھی ہو گیا, تو وہاں بھی ہو گیا, تو اس کو نہ سن, تو یہ نہ کر, تو وہ نہ کر, تو دوسروں سے مدد مانگ, تو غیر اللہ کے پاس آ, چھوڑ اللہ کو. وہ یہ مشینیں سوچیں آپ کہ کتنا جو ہے نا وہ ڈر پڑ گیا ان کو, پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسا کہ تو وہاں بھی ہو گیا, تو وہاں یعنی وہاں بھی ہونا تو گناہ ہی ہو گیا. حالانکہ یار کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے, لیکن وہ کرتے ہیں ایسے. تو اس کے بعد کہتا کرتا میں بھی جو ہے نا وہ سنتا تھا, تو میرے جو نا وہ دوست مجھے کہنے لگے تو وہاں بھی ہو گیا, تو دیوبندی ہو گیا, تو یہ ہو گیا, تو وہ ہو گیا. میں بیٹھا وہاں پہ سوچ رہا, میں نے کہا پورا محلہ ہے نا جو, اب ظاہر بات ہے سارے سب محلے کے بچے تو نہیں آتے مسجد میں پڑھنے کے لیے, کچھ بچے آتے ہیں. تو جو بچے نہیں آتے میں کہتا ہوں وہ بچے ہوئے ہیں, جو آ رہے ہیں ان کو کس جگہ پہ آپ نے ان کو اڑا دیا, کس جگہ پہ ان کو آپ نے پھنسا دیا. حالانکہ ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ بیٹا آپ لوگ محلے کے وہ بچے ہو جو نیٹ کو چھوڑ کے, جو موبائل کو چھوڑ کے, جو پارک کو چھوڑ کے, جو سائیکل کو چھوڑ کے, جو آئی پیڈس کو چھوڑ کے, جو فری فائر کو چھوڑ کے مسجد میں آتے ہو. آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. حالانکہ وہ پورے محلے میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو مسجد میں آ جاتے ہیں, وہ جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کا بھی ذہن کرپٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی مسجد سے بھگا رہے ہیں, ان کو بھی جو ہے نا وہ اتنی چھوٹی سی ایج کے اندر اس طرح کے کانسیپٹس کے اندر جو ہے نا وہ ان کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے. یار یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے کیا؟ ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, ان کو تو جو ہے نا وہ ان کو اصل دین بتانا چاہیے تھا, تاکہ وہ جا کے ان بچوں کو بھی لے کے آتے مسجد میں کہ جو مسجد میں نہیں آ رہے, جو مسجد میں آ رہے ہیں آپ نے ان کو بھی جو ہے نا وہ الجھا دیا, ان کو بھی کنفیوژن کا شکار کر دیا. ممبر پہ بیٹھ کے آپ جو ہے نا وہ انجینئر علی مرزا کو بیش کر رہے ہو آپ, تب اسپیچ لیس نہیں ہو جاتا بندہ.
ملکی حالات دیکھتا ہے, گلوبل پالیٹکس دیکھتا ہے, پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں, باہر کیا چل رہا ہے. اور جو ہاسپٹل ہے منجانی مسجد, اس کے اندر وہ اس میں کرونا پھیلا ہوا ہے اور ہر بندہ مریض ہے. یعنی جس انسٹیٹیوٹ نے یہ سب مسئلوں کو حل کرنا ہے, یہ فحاشی ہوگی, ریپ کیسز ہو گئے, لادینیت ہوگی, گلوبل مسئلے ہو گئے, مسجد نے حل کرنے ہیں. کیونکہ اب میں مسجد کو کیوں کہہ رہا ہوں, اس بک کا جو کسٹوڈین ہے نا, وہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں بیٹھا. عمران خان صاحب نے یا نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو, مریم نواز اور جتنے بھی ٹٹو ہیں, وہ کبھی اس کتاب کا نام نہیں لیتے کہ ہم اس کے کسٹوڈین ہیں یا ہم اس کے ریپرزنٹیٹر ہیں. وہ تو امریکہ کے اور یو ایس کے ہاتھ میں بکے ہوئے, وہ کبھی اس کتاب کا نام نہیں لیتے. یہ ہے بک آف سولوشن. جس بندے کے ہاتھ میں یہ ہوگی نا, میں اسی کو کرٹیسائز کروں گا کہ بھائی تو اس کا حق ادا کیوں نہیں کر رہا. تو کسٹوڈین آف قرآن مولوی صاحب ہیں. تو میں, اور یہ کتاب جو ہے نا مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے, یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں پڑھائی جاتی. اس طرح سے میں پارلیمنٹ ہاؤس کا نام نہیں لیتا, میں مسجد کا نام لیتا ہوں کہ بھائی اس کو ٹھیک کر, یہ کتاب اس کے اندر پڑھی ہے. ممبر پہ آپ اس کتاب کو کھول کے جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو میں آپ کو ہی کرٹیسائز کروں گا. آپ کو میں نواز شریف صاحب کو نہیں کروں گا, کسی ڈاکٹر کو نہیں کروں گا, آپ کو ہی کروں گا. آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ بک آف سولوشن ہے. آپ نے سولوشن پرووائڈ کرو گے تو کون کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا. جب جو پارلیمنٹ میں بیٹھے وہ کریں گے, ان سے تو اپنی گدی نہیں سمجھا لی جا رہی. وہ جو ہے نا وہ گلوبل مسئلے حل کرے گا, وہ فحاشی روکے گا. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو کلچر کی خوبصورتی ہے. جس کلچر میں ناچ گانا نہ ہو وہ تو کلچر ہی نہیں ہے, وہ تو ثقافت ہی نہیں ہے. وہ یہ باتیں کرتے ہیں. ان سے میں جو ہے نا وہ یہ ایکسپیکٹ کروں کہ وہ گلوبل مسئلے حل کریں گے, یا وہ جو ہے نا فحاشی کو روکیں گے. وہ تو پھیلانے کی مشینیں ہیں, روکنے کی مشین آپ تھے. جس آلہ سے روکنی تھی, جس ٹول سے روکنی تھی قرآن, وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو کرٹیسزم بھی آپ پہ ہی ہوگا. تو اس سے بھاگے نا, یا تو قرآن کو چھوڑ دیں, ممبر سے اتر آئیں. پھر میں آپ کو نہیں کہوں گا. جن کو چڑھنے کی خواہش ہے ان کو چڑھنے نہیں دیتے آپ. یہ سب چیزیں ہیں. مت اب اکیلا چلنا پہاڑ تو نہیں پھوڑ سکتا, میں یہاں بیٹھ کے 100 باتیں کر دوں گا یار. لیکن اللہ نے جتنی طاقت دی ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بظاہر سی بات ہے بندہ دب جاتا ہے یار. میں خود کبھی پریشان ہو جاتا ہوں یار, میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی, حالانکہ بیان قرآن کر رہا ہوتا ہے انسان, احادیث کر رہا ہوتا ہے. سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھانا پڑتا ہے, اور اس طرح کی ٹرکس لگانی پڑتی ہیں کہ سامنے بندے کی طرف انگلش بول لو, پریشر میں آگے بات مان لے گا. بات تو مان, تو بے شک پریشر میں آگے مان, تو بات تو مان یار. تو ایک بار اس طرف آ تو صحیح. مولانا ابو اعلیٰ مودودی کی نا بات کر کے ختم کرتا ہوں, بڑی لمبی ہو گئی آج کی, کیونکہ 2 دن کا مواد جمع ہوا تھا. ایک بندے نے نا مولانا ابو اعلیٰ مودودی سے سوال کیا کہ مولانا آپ کی جب کتاب دیتا ہوں نا میں لوگوں کو, تو وہ اس کتاب پہ آپ کا نام پڑھ کے نا وہ اس کتاب کو پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ مولانا ابو اعلیٰ مودودی کی میں نے نہیں پڑھنی. کہتا آپ میرا نام پھاڑ کے جو نا وہ اس کو کتاب دیں, پھر جب وہ کتاب پڑھیں گے اور پھر جب اس کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں جب ان کو وہ سچ مانیں گے نا, اور پھر آپ ان کو بتائیے گا کہ یہ اس بندے کی کتاب ہے کہ جس کو آپ لان تان کرتے ہیں اور جس کو آپ بے وقوف سمجھتے ہیں. یعنی بات کا مانگنے کا مقصد یہ ہے, بے شک آپ جو ہے نا وہ دین پریزنٹ کریں, مولوی کا نام پھاڑ دیں اوپر سے, اس کو جو ہے نا ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں, ایٹ لیسٹ وہ اس دائرے میں تو آئے. جب وہ آ جائے گا تب سمجھ جائے گا, بس اس کو اس دائرے میں لے کے آنے کی ضرورت ہے. اب وہ ہیلے بہانے کر کے آپ انگلش بول کے لے آئیں, اس کو جو ہے نا وہ سائنس سے پروو کر کے لے آئیں, وہ آپ کا کام ہے. وہ آپ نے دیکھنے کے سامنے بندہ جو ہے نا وہ کس سائیکی کا مالک ہے, اس کو اس زبان میں سمجھائیں, اس کو ایٹ لیسٹ سرکل میں لے کے آئیں تاکہ وہ بات تو سمجھے. تو جب سمجھ جائے گا تب انشاءاللہ وہ جو ہے نا وہ بھی اسی چکر میں آ جائے گا. پھر چکر ان سینس کہ وہ بھی اس سرکل میں آ کے پھر وہ بھی سمجھ جائے گا کہ نہیں یار یہی باتیں ٹھیک ہے, مولوی ٹھیک ہے. بس لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کا امیج اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ لوگ اس مولوی کا نام سنتے ہی دین سے بھاگ جاتے ہیں. تو آپ فی الحال دین سے مولوی کا نام اتار دو, اتار کے جو ہے نا وہ کسی اور جو اس کی لینگویج ہے اس لینگویج میں اس کو پریزنٹ کرو, اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین پہ آنا چاہتے ہیں. اتنا آؤٹ ڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب ایک بندہ ہوتا ہے جو ہر دھرمی پہ اترا ہوتا ہے, اس کی بات نہیں میں کر رہا کہ جو اس کو فحاشی پسند ہے, اس کو تو بے شک اب ظاہر سی بات ہے معاذ اللہ اسلام میں فحاشی کو ہاں کر کے تو نہیں نا اس کو میں کہوں گا کہ ہاں آ جا
کہ ہاں یار کوئی بات نہیں، اسلام میں جو ہے نا وہ 2 دن پب میں بھی چلے جو تو خیر ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو جو بندہ اڑا ہوا ہے نا ہٹ دھرمی پہ، اس کی بات نہیں میں کر رہا یہاں پہ کہ اسلام میں گڑمٹ کر کے اس کو پیش کر دیں. نو، کوئی بندہ میری بات سے جو ہے نا وہ یہ والا مفہوم ہرگز نہ لے جائے کہ آپ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے اسلام میں گانے سننا بھی جائز ہے، تو اسلام میں تو آنا گانے بھی سنتا رہی ساتھ ساتھ، یا جو ہے نا وہ تو ایک گرل فرینڈ رکھ سکتا ہے، 2 حرام ہے 1 جائز ہے. ایسا نہیں ہوگا. آپ پہلے اس کو کسی طریقے سے یہ سب چیزیں ایک سائڈ لائن کر کے اس کو اس کی زبان میں سمجھا کے لے کے تو آئیں. جیسے ہی وہ نماز میں کھڑا ہوگا، جیسے ہی وہ قرآن کھولے گا، اس کو سب سمجھ آ جائے گا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے جو ہے نا وہ بس یہ والی کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑانی ہے. وہ پکڑ نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کو پکڑانے والے ٹھیک نہیں ہیں. جو اس کو یہ والی کتاب پکڑا رہے ہیں وہ ان سے نفرت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا مصرع تھا، شعر ہی تھا بلکہ اردو میں، کہ غصے سے جو ہے نا وہ انسان شہد کا گھونٹ بھی نہیں بھرتا، اور پیار سے وہ جو ہے نا وہ زہر کا گھونٹ بھی بھر جاتا ہے. تو آپ نے جو ہے نا وہ پیار سے اس کو یہ والی کتاب پکڑا رہی ہے، جیسا بھی وہ پیار سمجھتا ہے. وہ مولوی صاحب سے نفرت کرتا ہے، کوئی بات نہیں، مولوی کا نام ہٹا کے سوٹ اینڈ ٹائی میں جا کے اس کو پکڑا دو. پکڑا ہاں صحیح، تو وہ آئے تو صحیح کسی طریقے سے. خیر، آج کا جو ہے نا وہ بس یہی تھا. کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ لوگوں کو ان کی لینگویج میں اسلام سمجھانا ہے. اور بس بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم نے جو کچھ بھی بولا سنا سمجھا اس کو ہمارے دل میں اتارے، ہمیں اس کو سمجھائے، اور جو ہے نا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت والے دن جو ہے نا وہ 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ بھائی جتنا آپ کو علم حاصل تھا آپ نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو علم ہمیں حاصل ہو اس کے اوپر جتنا عمل کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. اسی میں کامیابی ہے. اسلام ہی حق ہے. اسلام ایک طاقت کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام حق ہے، یہی سلوشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے. اب جو ہے نا وہ آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کسی طریقے سے لوگوں کے پاس اسلام پہنچانا ہے. اب وہ کسی طریقے سے بھی پہنچ جائے، وہ ان کی لینگویج میں اس کو سمجھائیں، یہ اب آپ کے ذمے ہے. بارک اللہ فیک وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.